دونوں فریق پہنچ چکے تھے۔ ڈیرے کی چارپائیاں کم پڑ گئی تھیں۔ ملازم ڈیرے کے کمرے میں پڑی 2-4 کرسیاں بھی اٹھا لایا۔ اسی دوران ہی چودھری صاحب دھوتی کرتا پہنے، حقہ ہاتھ میں تھامے، سلام کرتے ہوئے جج کی کرسی کی طرح سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور اپنے ملازم بوٹے کو آواز لگاتے ہوئے کہا، بوٹے، سب کے لیے فرسٹ کلاس ہی چائے بنا کر لاؤ۔ جس بھائی نے حقے کا کش لگانا ہو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر چودھری صاحب نذیرے سے مخاطب ہوئے۔ ہاں نذیرے، اب اپنی بات سناؤ۔ نذیرے نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی مختارے کے بیٹے کے ساتھ کی تھی۔ دونوں میں روز لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ لڑکا نشہ کرتا تھا اور اپنی بیوی کو خرچہ پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ سمجھایا بجھایا بھی بہت مگر سدھرا نہیں۔ مجبوری میں ہم نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی۔ اب لڑکی کا سامان جہیز ان کے گھر پڑا ہے۔ مختارہ سامان جہیز واپس نہیں کر رہا۔ میں نے بیٹی کو آگے کسی گھر بٹھانا ہے۔ بغیر سامان کے کوئی کنواری لڑکی کا رشتہ نہیں لیتا۔ میری بیٹی تو پھر طلاق یافتہ ہے اور دوسری بار پھر نیا سامان جہیز بناؤں، اتنی میری پسلی نہیں۔ چودھری صاحب نے حقے کا لمبا کش لگاتے ہوئے کہا، طلاق تو عدالت سے لے لی مگر سامان جہیز عدالت سے کیوں نہیں لیا؟ نذیرے نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کیا بتائیں، کیس تو سامان واپس لینے کا بھی کر رکھا ہے مگر سال ہو گیا ہے، کیس ابھی ہماری شہادت پر ہی چل رہا ہے اور مختارہ کہتا ہے ابھی تو فیملی کورٹ ہے، پھر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں تمہاری زندگی رول دوں گا، برباد کر دوں گا مگر سامان نہیں دوں گا۔ طلاق یافتہ بیٹی گھر بیٹھا کر میری ایک ایک رات سال کی طرح گزر رہی ہے۔ چودھری صاحب مجھ پر نیکی کر کے سامان واپس دلوا دیں۔ نذیرہ تقریباً رو ہی دیا تھا۔ چودھری صاحب پھر مختارے سے مخاطب ہوئے، ہاں مختارے، تو بول کیا کہتا ہے؟ مختارے نے عدالت میں دیے گئے بیان کی طرح کہا، چودھری صاحب، ہمیں تو کوئی سامان ملا ہی نہیں اور باقی یہ خود ہی عدالت میں گئے ہیں، عدالت سے ہی کروائیں فیصلہ۔ اب چودھری صاحب نے مختارے کی جانب گھوری ڈالتے ہوئے کہا، زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں، یہ پنچایت ہے، عدالت نہیں، اور باقی مجھے سب کچھ سچ سچ اگلوانا خوب اچھی طرح آتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مختارہ سب کچھ سچ سچ مان چکا تھا اور سامان واپس کرنے پر بھی رضامند ہو گیا تھا۔ اسی دوران ہی چائے آ گئی۔ سب معاملہ نپٹا کر چائے پینے لگے۔ مختارہ بولا، چودھری صاحب، آپ کے ڈیرے کی چائے بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے، کل ہم سب تمہارے گھر کی چائے پینے آئیں گے، سامان بھی تیار رکھنا۔ اگلے دن مختارے کے گھر سے سامان وصولی کروا کر چودھری صاحب نے نذیرے کو کہا، اب عدالت جا کر اپنا کیس واپس اٹھا لاؤ۔ نذیرہ جب کیس واپس لینے عدالت گیا، اسے چودھری کا کچا پکا ڈیرا پختہ عدالتی بلڈنگ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا اور جب اس نے انگریزی سوٹ بوٹ میں ملبوس جج کی کرسی کی طرف نظر دوڑائی، اسے چارپائی پر دھوتی کرتے میں ملبوس حقہ پیتا چودھری یاد آ گیا۔ سوچنے لگا، جج تو چودھری ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، عدالتوں کے بابو تو تاریخیں دے کر تنخواہیں وصول کرنے آتے ہیں۔ جب کیس سامان جہیز کا چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بوڑھے کی طلاق یافتہ بیٹی سامان جہیز کے فیصلے کے انتظار میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے کندھوں پر مزید بوجھ بن کر بیٹھی ہے۔ خدارا ایسے کیسوں کے فیصلے جج بن کر نہیں، چودھری، سردار یا ملک بن کر دیا کرو۔ پوسٹ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔